اس خبر کے پراयोجک ہیں اے ایس برانڈیڈ لاٹ والا، لال کوٹہ کرشنا نگر، دلی۔ مجھے کہیں نہ کہیں جانتے ہیں اور بہت ساری این جی اوز کے پروگرام میں گئی اور دیکھا، لیکن لائف میں پہلی بار دیکھا کہ کوئی ایک ایسی سوسائٹی بھی ہے جو حاجیوں کے لیے کام کرتی ہے۔ اور واقعی صحیح بات ہے کہ ہر جگہ ہم نے کمانا تھوڑی ہے، یہاں پر کچھ ایسی خدمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ایمن رضوی شیخ ایک ایسی شخصیت ہے جو سوچتی نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہی ہے، اس کا کیا دشمنیاں ہوں گی، کتنے دشمن پیدا کرے گی، کچھ بھی بول کے نکل لیتی ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ بے باکی ہوتی ہے۔ کیونکہ میرے فادر الحمدللہ ڈیو میں پروفیسر رہے ہیں، میری مدر گورنمنٹ اسکول میں پرنسپل رہی ہیں، اور ایک دیوبند کی اعلیٰ فیملی سے میں بلانگ کرتی ہوں۔ اور بس یہی سیکھا کہ شہادت کو گلے لگانا اور سچ بولتے ہوئے جان بھی چلی جائے تو کچھ ہی جانا اور اللہ بھی راضی کرنا۔ بس یہی سوچتی کہ میرے رب راضی ہو جائے، خدا کی قسم پوری دنیا ناراض ہو جائے لیکن میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اور جس لحاظ سے آج حج سوسائٹی کے پروگرام میں آئی ہوں، ہمارے پاس 4-5 ہی چیزیں تو ہوتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، توحید رسالت ہے، اور ہم وہ لوگ، ہم وہ کمیونٹی ہے جس کے پاس 1 سائڈ ریزرویشن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آتا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم اپنی ماں کی کوکھ میں مر جائیں گے، یا 2 سال کے مریں گے، یا 70 سال کے مریں، ہمیں نہیں پتا، وہ ہمارے رب کو پتا ہوتا ہے۔ تو اتنی کم ہمارے پاس زندگی ہے کہ صرف جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اذان ہوتی ہے، جب ہم مرتے ہیں تو جماعت ہوتی ہے، نماز یعنی کہ ہماری نماز جنازہ ہوتی ہے۔ لیکن مومن نہیں سمجھتے، ہر جگہ کمانے کی سوچتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ پڑھائی لکھائی جو ہے وہ ہمیں ماڈرن بناتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ جو لوگ واقعی سچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ سادگی کی طرف آتے ہیں، اور پڑھائی جن کے سر پہ سے گزر جاتے ہیں وہ ماڈرن بن جاتے ہیں، پینٹ یہاں سے پھاڑ لی، بال ادھر سے ڈائی کر لیے، اور خرافاتیں کرتے پھرتے ہیں اور اسلام سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں۔ تو حج جیسا فریضہ ہے، حج کے لیے لگاتار 2 سال سے میں بھی بات کر رہی ہوں۔ آپ کو جب پتا ہوگا کہ پچھلے سال سعودی گورنمنٹ نے کہا کہ لیڈیز جو ہے وہ اکیلی حج کرنے آ سکتی ہیں، وہ اس کے لیے کرائٹیریا عمر کا طے کرائی تھی، 55 سال 50 سال طے کرا۔ آپ یقین کریے وہ عورتیں جو اپنے گھر سے سبزی لینے نہیں نکل سکتی تھی وہ حج کرنے پہنچ گئی، اور وہاں کوئی بھی ہوش ہو کر گر رہی ہے، کوئی مطلب بہت زیادہ پرابلم میں تھی، تو بٹلہ ہاؤس کی عورتوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کرا کہ بہت ساری عورتیں بے ہوش ہو کے پڑی ہیں، کوئی ان کے ساتھ بلی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں بندہ جو محرم ہو جو ان کو کیئر کرے۔ پھر میں نے ویڈیوز بنائی، میں نے حج کمیٹی میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ جن کو لے کر جانا چاہیے تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہاں پر کام آ جاتا ہے حج کا سوسائٹی کا، جیسے آپ نے بنا رکھے کہ خدمت گار لوگوں کا، کہ ایسے لوگوں کو جو جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پر جا کر کیا ہوگا، چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر خدمت کا موقع دینا چاہیے۔ اور انڈین گورنمنٹ کو بھی اس والی بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے، یہ کوئی ٹور تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی آؤٹنگ کرنے جا رہے ہیں، سنگاپور گھومنے جا رہے ہیں، جو کہیں گھومنے جا رہے ہیں، یہ ہمارا فریضہ ہے جو ہمارے اسلام کے جز میں شامل ہے۔ تو اس کی جتنی بھی آپ شرائط لاگو کرتے ہیں وہ ہمارے سے پوچھ کر کریں، ہمارے علماء کرام کو بٹھائیں، ہمارے معزز لوگوں کو بٹھائیں، بزرگان دین کو اٹھائیں کہ کس طرح حج کرنے جا سکتے ہیں اور اس سال کا کیا کرائٹیریا ہے۔ تو یہ واقعی ہونا چاہیے۔ اور جیسے لوگوں نے اب حج کو ایک پرائیویٹ ٹور بنا دیا، تو وہ پرائیویٹ حج کرنے جاتے ہیں تو ایسے جاتے ہیں جیسے احسان کر رہا ہے اللہ کے اوپر، وہاں پر خانے کعبہ کے پاس ہی جو بڑے بڑے ہوٹل بنے انہیں میں ٹک جاتے ہیں، ادھر کے خانے کعبہ میں، پھر وہاں پر وہ پورا حج کا فریضہ بھی ادا نہیں کرتے۔ میرے خیال سے اس کی جو کاسٹ ہے وہ 11 لاکھ کے قریب کی آتی ہے، نارمل حج جو ہم کرتے ہیں وہ 6 لاکھ کا ہے اس سال، ویسے 10-11 لاکھ آتا ہے۔ تو حج کو بزنس نہ بنائیں خدا را، حج کو حج ہی چھوڑ دیں، یہ اسلام کا رکن ہے، اللہ کے ساتھ کھلواڑ نہیں کریں، ہمارے فرضوں کے ساتھ کھلواڑ نہیں کریں۔ ہم نہیں کہہ رہے آپ نے ہمارا سعودی عرب میں 5 لاکھ کا کر دیا، 5 لاکھ کا کیسے ہو سکتا ہے، کتنی دور ہے سعودی عرب، لیکن اتنے ٹیکسز لگا دیے، دنیا کا ایک لوتا ایک ایسا یہ دھارمک وزٹ ہے جو سب سے زیادہ مہنگی ہے۔ امریکہ سے لوگ ہندوستان ہو کر چلے جاتے ہیں یاتراؤں میں، اتنا خرچہ نہیں آتا جتنا ہم لوگ سعودی جا کر حج کے طور پر دیتے ہیں۔ تو مسلمان پھر بھی ماشاءاللہ حج کرتا ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ این جی او خدمت کر رہی ہے، میں ایمن رضوی یہ چاہتی ہوں کہ آئندہ بھی کرے اور لوگ ان سے جڑیں اور ان کے موٹیو کو دیکھیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، اور بالکل بے لاس ہو کر خدمت کریں، اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا۔ جو بھی کام کریں اس کا ریٹرن اللہ سے مانگے، نہ لوگوں سے مدد مانگے، نہ لوگوں سے شکوہ کریں، آپ اللہ سے شکوہ ہی کریں، اللہ سے ہی مانگے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انسانیت بھی برقرار رہے گی، لوگوں کے بیچ محبت بھی برقرار رہے گی، اور ہمارا جو ایک طرح کا اسلام ہے اس کی سیکھ بھی برقرار رہے گی۔ اگر اسلام کی ایک سیکھ ہے کہ یونٹی، آپ لوگ جڑیے، اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اور کہا رب العالمین ہے، اس نے کبھی نہیں کہا کہ وہ رب المسلمین ہے، وہ تمام کائنات کا، چرندوں کا، پرندوں کا، درندوں کا، جن تمام لوگوں کا رب ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمام مخلوقات کا رب ہوں، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم لوگ بھی آپس میں ایک جٹ ہو کر رہے ہیں، ہم مسلک میں
ना बटे, ना तू बरेली, ना मैं देवबंदी, ना तू शिया, ना तू सुन्नी, क्योंकि मेरे साथ बड़ा होता है, मुझे लोग बड़ा अजीब अजीब ट्रीट करते हैं, कभी तो रिश्ती ना हो तो मुझे शिया बनाते थे, और शिया कहते ना शिया नहीं सुन्नी है, तो मैं तो एक फुटबॉल की तरफ पिटती हूँ सोसाइटी में, ये शिया है मौला है, इसलिए इसको पूरी आजादी थी, कहीं भी जाते कुछ बोलती है, और सुन्नी जो है वो तो खैर शिया समझ के ट्रीट करते हैं, शिया को पता है कि मैं शिया नहीं हूँ, तो वो कहते अच्छा ये सुन्नी है। तो मैं यही कहूंगी कि देखो मसले को मत बांधिए, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, हम किसी भी रास्ते पे जाते हैं, उसके कई रास्ते होते हैं, हमारी कोई भी मंजिल जब हम जा रहे थे, इधर से भी जा सकते हैं, उधर से भी जा सकते हैं, तो अल्लाह को पता है कौन सही है कौन गलत है। तो खुदारा आपसी मेलजोल से रहे, इंसानियत को बरकरार रखे, अल्लाह के नाम को रोशन करें, उसको बर्बाद ना करें, लोगों को ये ना बताएं कि इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। ये खुद ईसाई यहूदी कहते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं इसको मानने वाले बदतरीन लोग हैं जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते, तो हमारे से ज्यादा हमारे बारे में जानते हैं। तो इस्लाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, इसको शनाख्त को पहचान को बनाकर रखिए, बताइए कि हाँ हाँ मुसलमान है, लोग हमारी मिसाल देखिए ये मुसलमान है, देखो उसके अमाल ही है। लेकिन आजकल जो अमाल हमारे खराब हो रहे ना, उन पे नजर सानी करें, अल्लाह ताला बड़ा गफूर माफ कर देगा, 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो माफ कर देगा आपको। तो आप अल्लाह के लिए काम करें, लोगों के साथ खिदमत के लिए जुड़े, जैसे उन्होंने खिदमत के नाम से उन्होंने प्रोग्राम रखा और हज के लिए काम करें। तो मैं फिर यही कहूंगी कि मैंने लाइफ में पहली बार कोई ऐसी एनजीओ देखी जो हाजियों के लिए काम कर रही है। तो ये जाहिर सी बात, तो लालच तो होगा नहीं का, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें हाजियों की जो प्रॉब्लम होती है, आप देखिए तो बीच में जब हाजी आने की जो परेशानियां होती है, बहुत सारी मसाइल होती है। अगर आप हज कर आए तो जरूरी नहीं आपने किसी एनजीओ का बैनर में भी दामन पकड़ना है, आप जाइए, आपका एक्सपीरियंस होल्डर उसको बताइए कि यहाँ ये मसाइल आ सकते हैं, भाई यहाँ पर इन चीजों का ख्याल रखना। तो अल्लाह ताला जरा जरा सी नेकी को बड़ा सवाब देता है। और शुक्रिया मुनीर भाई, आपने मुझे बुलाया थी, इज्जत दी, तो यहीं आके पता चला कि मैं यहाँ पर चीफ गेस्ट हूँ, मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो लेकर आने की मदद, चलिए मैडम की आपसे सब मिलना चाहते, तो मैं आ गई। तो यहाँ पर आकर मैं बड़ी सरप्राइज हुई कि मैं ही यहाँ पर चीफ गेस्ट थी, तो बहुत इज्जत के लिए शुक्रिया। और इंशाल्लाह कभी भी जरूरत पड़ी खिदमत की तो मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह 24/7 मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ, कभी भी मुझे आवाज देंगे मैं हाजिर होंगी। तो वही पे मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अल्लाह हाफिज़।